جانے نا؟ ہاں ہاں جانتے ہیں رضائی. تو مہمان رضائی اوڑھا نا تو رضائی چھوٹی تھی، منہ ڈھکے تو پیر کھل جائے، پیر ڈھکے پیر تو کو منہ تو کھل منہ جائے. کھل جائے. تو یہ مہمان بولا کہ شیخ صاحب یہ رضائی سے کام نہیں چلے گا، ہم کو کوئی بڑی رضائی دی ہے. بولے کیا ہے؟ بولا منہ ڈھکتے پیر کھل جاتا، پیر ڈھکتے منہ کھل جاتا. کھل جاتا ہے. تو صحیح شیخ بات. صاحب بولے کہ بابو تم منہ ڈھکو، پیر ہم ڈھک دیں گے. تو مہمان سویا، منہ کی طرف رضائی کر کے پورا ٹان لیا، پیر کھلا. شیخ صاحب لیا گو ڈنڈا، مارا پیر میں ڈنڈا، 80 کی اسپیڈ سے رضائی کے اندر پیر کر لیا. پیر کر لیا. بولا پیر ہو گیا اندر، اب اس کے بعد پیر تمہارا باہر نکلے تھے، اب میری ذمہ داری نہیں ہے، اب تم جانو، رضائی جانے، یہ رات جانے. رات جانے. صحیح تو بات. آمی اپنا مہمان. ابھی ایک شادی ہوئی ہے 3-4 دن پہلے میرٹھ میں مسلمان کی شادی ہے. جانتے ہیں 2,56,00,000 روپے دے کر دولہا کو خریدا گیا. 2,00,000 کہیں گے جہیز نہیں کہیں گے، 2,56,00,000 اس اتنا لیے کہ دہیج. مذہب اسلام میں جہیز نہیں ہے، یعنی اس کو خرید لیا. تو بتاؤ جو دولہا کو 2,56,00,000 روپے دے کے خریدا گیا ہے، تو بیوی برتن دھلوائے گی کہ نہیں دھلوائے گی؟ اس دھلوائے گی، برتن دھلوائے گی، پیر دبائے پیر گی. دبوائے گی نا بیوی. صحیح بات ہے. اور قربان جاؤ، یہ نوجوان کیا سوچ رہا ہے کہ یہ بیوی امیر گھر کی ہم لائے ہیں، یہ ہماری خدمت کرے گی، کوئی ماتھا دبائے خدمت گی؟ نہیں کرے گی. ارے وہ بیوی ماتھا دبائے گی، نہیں کمر دبائے دبائے گی. گی، نہیں پیر دبائے دبائے گی. گی، نہیں نٹی دبا دبائے دے گی. گی. ہاں نٹی تو دبائے گی ضرور. 2,56,00,000 روپے داماد کو جہیز دیا سسور. اور سنو یہیں تک نہیں، جوتا چورائی. وہ جو سالی لوگ جوتا چوراتی ہے، توبہ توبہ، کیا بات ہے. اس کو دیا 11,00,000 ٹکا. 11,00,000 جوتا چرانے سالے. اللہ کے یہاں حساب دینا نہیں ہوگا. ایک ایک ارے اس روپیہ پیسے نہیں کے حساب بارے میں دینا. اللہ سوال کرے گا. مسلمانوں کیا جواب دو گے؟ تم نے دنیا ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے کیا؟ دنیا کو تو سمجھ ہی موت لیا نہیں سب آئے کچھ. گی، موت موت آنے کو تو والی بھول ہے، ہی گئے سب. وہ آ کر رہے گی. وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے. اور قربان جاؤ، قبر آواز دیتی ہے روزانہ، قبر پکارتی ہے. میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، ماندھیرا کا گھر ہوں، اے اللہ کے بندو دنیا سے تیاری کر کے آنا. قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ پائی پائی کا حساب لے گا. بے شک سچ جہیز بات. والوں کے لیے ایک شعر سنا دیں، ارے سنا دیں. سنا مالو دے سر. زر مالو زر مالو زر کے اسیر لگتے ہو، مالو زر کے اسیر لگتے ہو، بخدا بے ضمیر لگتے ہو، بخدا بے ضمیر لگتے ہو. مانگتے ہو جہیز شادی میں، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو. جو لڑکی والوں سے مانگ کر جہیز لے وہ انٹرنیشنل فقیر ہے. ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں، اگر جہیز کا لینا جائز ہوتا، جہیز لینا ثواب کا کام ہوتا، تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ لیتے، آپ ہی لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے. گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایک بات یاد رکھو، دہیج نماز لینا نہیں تو پڑھو بہت گے بڑا ایک سوال گناہ ہوگا. ہے. اللہ ایک سوال کرے گا، میرا بندہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ روزہ نہیں رکھو گے، ایک سوال میرا اللہ کرے گا، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ حج نہیں کیے، ایک سوال میرا اللہ کرے گا، حج کیوں نہیں کیا؟ فرض تھا تو حج کیوں نہیں کیا؟ لیکن یہ مال کے بارے میں، یہ ٹکا کے بارے میں، پیسہ کے بارے میں اللہ 2 سوال کرے گا. مسلمانوں 2 سوال کرے گا. پہلا میرا اللہ سوال کرے گا، یہ پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اس کا حساب دو. 61-62 کر کے کمایا ہے کہ 81-82 کر کے کمایا؟ حساب دو. 61-62 ہے. اور دوسرا سوال جب اس کا حساب آپ دے چکے ہوں گے تو دوسرا سوال میرا اللہ کرے گا، یہ پیسے کو کہاں کہاں خرچ کیے، اب اس کا حساب دے دو تم. دیکھیے تم کو میں نے دولت دی، اللہ کہے گا میں نے مال دیا، دولت دیا، سونا دیا، چاندی دیا، کہاں کہاں خرچ کیا بتاؤ.
शराब के अड्डे में खर्च किया, जुआ खाने में तुमने खर्चा किया है, तवायफ की मंडी पे तुमने खर्च की है, हराम कामों में तुमने खर्च किया है, या मस्जिद बनाया, या मदरसा बनाया, या किसी गरीब बच्ची की शादी करवाई, या किसी बेसहारा को सहारा दिया, या जरूरतमंद की जरूरत को पूरी की है। और कुर्बान जाओ, जब तक ये माल के बारे में 2 सवाल का जवाब आपसे अल्लाह ले नहीं लेगा, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते। हिलने नहीं देगा, सच बात। हिला नहीं सकते, हिल नहीं सकते। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा खड़ा रहा, पहले हिसाब दे दे, हिसाब जब होगा फिर आगे बात होगी। अब तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, ये तो बात की बात है। पहले माल का हिसाब दो, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। सच बात है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम लेते जाओ मेरे बच्चों, कभी भी हराम की तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है ना, सब्र कर लेना। 100 रुपया में तुम्हारे पॉकेट में सब्र कर लेना। वो हराम का पैसा 500 रुपया आ रहा है, कसम खुदा की उस पैसे पे नजर मत करना। इसी 100 रुपये में अल्लाह इतना बरकत देगा कि वो 500 रुपये पे भारी हो जाएगा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हराम पैसा रुकता नहीं है, सच बात है। हराम पैसे में बरकत नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है। अगर हराम पैसा रुकता तो ये जितने भी जहेज लेने वाले हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कुर्बान जाओ, इसको तो अमीर होना चाहिए। सही बात, अमीर हो जाना चाहिए, दोबारा फिर कभी न मांगे पैसे। लेकिन कुर्बान जाइए, ओहो, इस पैसे में तो बरकत है नहीं। लड़की वाला वो बेचारे मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है, उसको तो शादी कराना ही है। ये बेटी वाला तो मजबूर है कि ये लालची है, अगर जहेज नहीं देंगे, टाका नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और मुसलमानों, नौजवानों, अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को, जिसकी बहन जवान घर में बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को नींद नहीं आती है। जब बेटी वाला बनोगे तब ना समझ में आएगी। अभी तुम्हारी समझ में क्या है? हाँ, अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, लड़का का फाइनल करने जो जाता है तो लड़का खुद जाता है कि लड़का का बाप जाता है? लड़का का बाप जाता है, माँ जाता है, रिश्तेदार गार्जियन जाता है, बाप जाता है। अब कुर्बान जाइए, लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। खाना पीना खिला दिया, हाँ समझी, बोलिए क्या, बोलिए। बोला कि देखिए, आपकी एक लड़की एक जगह और रिश्ता हम लोगों के पास में आया था, वो रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए कि वो लड़की थोड़ी देखने में ठीक नहीं थी, वो लड़की काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए हमको पसंद है, तो हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, बस 2 लाख। हाँ 2 लाख चाहिए, ताकि थपाची आ जाए। थपाची, कभी कभी हम भी थपाची में बैठ जाएंगे। अब कुर्बान जाओ, बेटी वाला मजबूर है, मान गया, बोला कि समझी, और बोला कि फ्रिज लिखिए, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, हम मुंडी घुसा देंगे फ्रिज में, मुंडी घुसा देंगे। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन लिखिए, सोफा सेट, अलमारी, तिजोरी। अच्छा, लास्ट में लड़की वाला बोला कि हो गया ना, बोला नहीं अभी एक सामान बाकी है। अरे क्या? बोला टीवी। टीवी के बिना बीवी कैसे जाएगी? अब वो टीवी कौन टीवी? पुराने जमाने के टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है एलसीडी, छिपकली, दीवार पे चिपका दो, चिपकली। इधर है कि नहीं एलसीडी? है। अच्छा, लड़की वाला तैयार हो गया, मजबूर है, बारात गई, शादी होके आ गई। अब जरा ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो जो पलंग बाप मांगा है, पलंग गाड़ी से उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप। सोफा सेट उतरेगा, किसके रूम में लगेगा?
بیٹا کے روم میں لگے گا. مانگا کون ہے؟ باپ. باپ مانگا ہے. اور قربان جائیے سارا سامان اترے گا بیٹے کے روم میں لگے گا. ٹی وی اتری ہے بیٹے کے روم میں لگے گا. باپ کا انتقال ہو گیا, دنیا میں ٹی وی چلتی رہے گی, سنیما بیٹا دیکھتا رہے گا اور فلمیں بیٹا دیکھتا رہے گا. قبر میں ٹھوکیا کس کی ہوگی؟ بیٹا کی ہوگی کہ باپ کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. اے دنیا والو چھوڑ دو, اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستوں دلہن, سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستوں دلہن, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں نوجوانوں کہ یہ جہیز کا پیسہ مانگ کر لینا حرام ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, نہ ہم جہیز مانگیں گے نہ ہم جہیز لیں گے, نہ جہیز دیں گے نہ لیں گے. کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ؟ نہ لیں گے نہ دیں گے. اور جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا. واپس کہاں سے ہوگا؟ نہیں ہوگا. الحمدللہ. اے بابو بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ, بوسے جاؤ. تو یہ چائے والا ہے, ہم سمجھ گئے. اچھا یہ بتاؤ, یہ چائے والا کا نام پوچھے تو نام کیا ہے اس کا؟ یہ سب جلسہ سن رہا, وہ چائے بیچ رہا ہے. کیا اس کو جلسہ نہیں سننا چاہیے؟ 80 کی سپیڈ سے تم روانہ ہو جائے. 80 کی سپیڈ سے چلے جا بیٹا. ایک کنجوس آدمی سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ دادا یہ بتائیے چائے پینے میں نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ تو کنجوس بولا کہ بیٹا دونوں ہے, فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. بولا کیسے؟ تو کنجوس بولا کہ دیکھو اگر کوئی چائے پلا دے تو یہ فائدہ ہے, اور کسی کو پلانا پڑ جائے تو یہ نقصان ہے, بچتے رہنا, کسی کو چائے مت پلانا. تو اس لیے میرے بچوں نوجوانوں جہیز نہ لینا, اور حلال کماؤ, حلال روزی کھلاؤ. انشاءاللہ حلال روزی کماؤ گے, بیوی کو کھلاؤ گے, بچے کو حلال روزی کھلاؤ گے, انشاءاللہ وہ بیٹا تمہارا الحمدللہ عالم بنے گا, وہ بیٹا تمہارا ڈاکٹر بنے گا, وہ بیٹا تمہارا انجینئر بنے گا, اور انشاءاللہ تمہارا فرما بردار ہوگا, وہ بیٹا فرما بردار ہوگا, بیوی وفادار ہوگی. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں حرام کی طرف نہیں جانا ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ نے کہا تمہارے لیے میں نے حلال روزی عطا فرمایا ہے, حلال کماؤ حلال کھاؤ, اپنی بیوی بال بچوں کو بھی حلال کھلاؤ. اب میرا موضوع تو یہ نہیں تھا لیکن بات آ گئی, اس لیے جہیز کے حوالے سے. اور بہت سارے نوجوان ہمارے شادی بیاہ, ابھی تو عالم یہ ہے, ایک ہم لوگوں کا زمانہ تھا کہ جوان بیٹا باپ اگر پوچھ لے اے بیٹا بیاہ کرے گا, یہ لڑکا شرم سے پانی پانی ہو جاتا, بھاگ جاتا تھا, شرم سے بھاگ جاتا تھا. بولے بات صحیح ہے کہ نہیں غلط؟ صحیح بات ہے. ابھی کا نوجوان موبائل میں لڑکی کا فوٹو لے کے گھومتا ہے, اماں سے بولے گا ایک ریز بیاہ کر, وہ ابا سے بولی دی ہے, نہیں تو بات بھاگی جو سمجھ رہے نا. 1 2 3 نیشنل ہائی وے فری. 1 2 3 نیشنل ہائی وے. اچھا یہ ایک بیماری اور ہے ہمارے نوجوانوں میں, میرے بچوں میں, سب کو خوبصورتی بیوی چاہیے, سب کو گوری چاہیے, کالی کسی کو نہیں چاہیے. یہ کالی لڑکی کہاں جائے گی؟ ارے خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی, حضرت بلال حبشی کالا تھے کہ نہیں تھے؟ کالا تھے. حضرت سعد کالا تھے کہ نہیں تھے؟ تعجب والی بات ہے بھائی. لڑکا ایک پیر کا لنگڑا ہے, اس سے پوچھئے گا بیاہ کرے گا؟ ارے بولا ہاں کریں گے. لڑکی کیسی چاہیے؟ خوبصورت چاہیے. ماشاء حاتمہ
اور ہماری بہن اور عبد الخالق صاحب 500 ٹکا اللہ انعام دان تو قبول کرے اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں برکت دے اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر لڑکی کو خوبصورت لگے. میرے بچوں خوبصورتی مت دیکھو, خوبصورتی مت دیکھو, سیرت دیکھو, سیرت دیکھو. صحیح بات, خوبصورتی مت دیکھو سیرت دیکھو. کہ 4 باتوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے. کوئی حسب نسب دیکھتا, خاندان کیسا ہے دیکھتا ہے نا, کوئی حسب نسب دیکھتا ہے, کوئی مال دیکھتا ہے, کوٹھی والا ہے کہ نہیں, پیسہ والا ہے کہ نہیں, زمیندار ہے کہ نہیں ہے, کوئی مال دیکھتا ہے, کوئی حسب نسب دیکھتا ہے, کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے, خوبصورتی بیوٹیفل ہے لڑکی کی نہیں ہے. تو سنو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو دیکھو, لڑکی کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے, دینداری کو ترجیح دو. انشاءاللہ جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہوگی, جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہوگی, انشاءاللہ اگر رشتہ ہو جائے گا اللہ اس کے گھر کو جنت بنا دے. بے شک سبحان اللہ. خوبصورتی کب تک ہے؟ جب تک جوانی ہے خوبصورتی ہے, جب تک جوانی ہے خوبصورتی ہے. جوانی ڈھل گئی خوبصورتی ختم ہو گئی. اور فلموں کے ہیروئنوں کے لے لو, اور ہیروئنوں کے لے لو, جتنی بھی ہیروئن وہ 80 کے دہائی 70 کے دہائی کی ہیروئن تھی, ہیما مالنی کو لے لو, ساری خوبصورتی ختم ہو گئی. قربان جاؤ